اگر آپ کے گھر میں فرشتوں کی موجودگی ہے تو ممکن ہے کہ آپ نے کبھی اسے صاف طور پر محسوس نہ کیا ہو۔ وجہ یہ نہیں کہ وہ موجود نہیں ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اکثر ان نازک نشانیوں کو سمجھ نہیں پاتے جنہیں زیادہ تر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شاید اسی احساس نے آپ کو اس ویڈیو تک پہنچایا۔ دل کے کسی کونے میں یہ سوال ضرور اٹھا ہوگا، کیا میرے گھر میں بھی فرشتے آتے ہیں، اور کیا ان کی موجودگی کسی گھر کو روحانی طور پر خاص بنا دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ گھروں میں قدم رکھتے ہی دل کو عجیب سا سکون ملتا ہے؟ یہ سکون کہاں سے آتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ گھروں پر اپنی خاص رحمت کے ساتھ فرشتوں کی موجودگی بھی عطا کرتا ہو، چاہے وہاں رہنے والے لوگ مکمل نہ بھی ہوں؟ اور اگر ایسا ہے تو ان کی پہچان کیسے کی جائے؟ یہ وہی سوال ہے جو بہت سے مسلمان اپنے دل میں رکھتے ہیں مگر کھل کر زبان پر نہیں لاتے۔ سوال جو جگیاسا بھی ہے، امید بھی، ہلکا سا ڈر بھی، اور اللہ کی قربت کی ایک خاموش خواہش بھی۔ یہ ویڈیو عبادت یا کسی ڈرامائی کہانی کے بارے میں نہیں ہے، یہ کچھ بہت ہی سادہ اور خوبصورت چیز کے بارے میں ہے۔ قرآن اور حدیث میں وہ مشہور، برحق اور باریک نشانیاں موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ کب اللہ کی رحمت، حفاظت اور فرشتے کسی گھر میں آتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، اکثر فرشتے ان لمحات میں گھر آتے ہیں جو بالکل بھی روحانی نہیں لگتے۔ یہ اتنا سادہ ہو سکتا ہے جیسے کسی شخص کا لمبے عرصے بعد قرآن کھولنے کا فیصلہ کرنا، سونے سے پہلے کچھ آیتیں پڑھنا، یا دن بھر کی مشغولیت کے بیچ تھوڑی دیر سکون پانا۔ علماء کا کہنا ہے کہ فرشتے ان گھروں میں آتے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہاں سے شیطان چلے جاتے ہیں اور خوش بختی اور برکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی جب بھی گھر میں اللہ کے کلام کی حرمت کی جاتی ہے، اس گھر کو ایک ایسی حفاظت اور برکت ملتی ہے جو ہمیشہ دکھائی نہیں دیتی مگر بہت سے لوگوں کے لیے موجود ہوتی ہے۔ یہ کچھ ایسا ہے جو لوگ بنا گہرائی سوچ لیتے ہیں، مگر روحانی طور پر اس کا مطلب ہے کہ اس ماحول کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا گھر خالی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سکون بھیج رہا ہے، بھلے ہی دن تھکا دینے والا کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہمیں کچھ محسوس نہ ہو تو فرشتے موجود نہیں ہیں، تب بھی فرشتے موجود ہو سکتے ہیں۔ گھر میں فرشتوں کی موجودگی بھلائی کی راہ میں رکاوٹوں کو کم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جہاں گناہ بوجھ لگنے لگتے ہیں اور جہاں رحمت موجود ہوتی ہے، یہی اس نشانی کا مطلب ہے۔ جب گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، بھلے ہی وہ صرف کچھ آیتیں ہی کیوں نہ ہوں، اللہ اس گھر میں فرشتے بھیجتا ہے اور رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ نمبر 2، ایک ایسا لمحہ جو فرشتوں کو آپ کے گھر لاتا ہے۔ دوسروں کے لیے دعا کرنا، یہ کوئی لمبی دعا نہیں ہے، یہ بس ایک سچا لمحہ ہے جب آپ کا دل اللہ کی طرف مڑتا ہے اور کہتا ہے، اے رب، ان پر رحم فرما، انہیں ہدایت دے، انہیں آسانی عطا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے سر پر ایک مقرر کیا ہوا فرشتہ ہوتا ہے۔ جب بھی وہ اپنے بھائی کی بھلائی کے لیے دعا کرتا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے، آمین۔ اور ویسے ہی تمہارے لیے بھی ہو۔ ایک لمحہ نکال کر سوچئے کہ ہم میں سے کتنے لوگ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے سامنے نہیں، انہیں متاثر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خاموشی سے، رازداری میں، دل سے۔ اگر ایک فرشتہ آپ کے لیے آمین کہہ رہا ہے تو آپ کو کسی اور چیز کا تصور کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ جب اللہ دعا قبول کرتا ہے تو انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ اور یہی وہ حصہ ہے جسے ہم میں سے بہت سے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ چھوٹی سی سچی دعا نہ صرف اس شخص کو برکت دیتی ہے جس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، بلکہ آپ کے اپنے گھر کو بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ کے گھر میں برکت اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا گھر ایک ایسی جگہ بن جاتا ہے جہاں بھلائی خاموشی سے منتقل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ غیب سے آپ کے لیے مدد
لکھی جا رہی ہے۔ تب بھی جب آپ کو لگتا ہے کہ زمین پر کوئی آپ کی کوششوں کو نہیں دیکھ رہا، دوسروں کے لیے دعا ایک ایسا گھر بناتی ہے جہاں فرشتے سچائی کی گواہی دیتے ہیں، اور سچائی وہ حفاظت دیتی ہے جو کوئی دیوار نہیں دے سکتی۔ نمبر 3، کبھی کبھی زندگی میں کچھ بہت برا ہونے والا ہوتا ہے، مگر وہ برائی رک جاتی ہے اور نہیں ہوتی۔ ایک غلطی جو آپ کرنے ہی والے تھے مگر کوئی چیز آپ کو روک لیتی ہے، ایک فیصلہ جو آپ کو چوٹ پہنچا سکتی تھی مگر بنا پوری طرح سمجھے آپ اس میں رکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ اکثر لوگ ان لمحوں کو خوش قسمتی یا اتفاق کہتے ہیں، مگر مومن جانتا ہے کہ یہ یقیناً اللہ کی مدد ہے۔ زندگی کے ان چھوٹے لمحوں کے بارے میں سوچیں جہاں آپ کی حفاظت کی گئی، اکثر آپ کو اس کا احساس بعد میں ہوتا ہے۔ کتنی بار آپ نے خود کو غصے میں بولنے سے روکا صرف اس لیے کیونکہ آپ کے دل نے روک لیا، یا جب آپ جلدی میں تھے اور دیری نے آپ کو بچا لیا، یا جب آپ ایک قدم اٹھانے والے تھے اور اچانک کوئی رکاوٹ آ گئی جس نے آپ کو پچھتانے سے بچا لیا۔ یہ چھوٹی حفاظتیں ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا گھر روحانی طور پر محفوظ ہے اور اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ کی حفاظت ہماری سوچ سے بھی زیادہ قریب ہے، خاص طور پر ایسے گھروں میں جہاں کچھ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تھوڑی سی دعا کی جاتی ہے، تھوڑا سا خلوص دکھایا جاتا ہے اور ماحول کو بڑے گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، اپنے گھر کو محفوظ رکھنے کے لیے مکمل ہونا ضروری نہیں ہے، صرف ایک سچی کوشش کرنا ہی کافی ہے، اور جب یہ کوشش کی جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتے آپ کی زندگی کے چاروں طرف غیبی حفاظت کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ نمبر 4، ایک ایسی نشانی جس کے بارے میں بہت سے مسلمان گہرائی سے نہیں سوچتے، ایک ایسی جگہ جہاں سکون سے نماز ادا کی جاتی ہے، دیر رات کچھ رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور دل پر سکون نازل ہوتا ہے۔ کوئی بھی جگہ جہاں سچی نیت یعنی اخلاص کے ساتھ نماز پڑھی جائے، وہاں فرشتوں کی موجودگی کی برکت ہوتی ہے۔ اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ اخلاص کا مطلب کامل ہونا نہیں ہے، اس کا مطلب لمبی تلاوت نہیں ہے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ دل واقعی اللہ کی طرف مڑ رہا ہے، بھلے ہی نماز مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ زیادہ تر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ صرف وہی عبادت اللہ کی توجہ پاتی ہے جو بالکل مکمل اور بہت لمبی ہو، مگر لمبی نمازیں ضروری نہیں کہ انسان کو سچا مومن بنا دے۔ کبھی کبھی سونے سے پہلے اکیلے کچھ رکعتیں پڑھ لینا یا لمبے دن کے بعد ایک چھوٹی نماز ادا کرنا سب سے زیادہ برکت والا ہوتا ہے، اور جب ایسی نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو کچھ بہت باریک ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے دل میں سکون کی ایک لہر دوڑ پڑتی ہے، ایک ایسا سکون جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں مل سکتا۔ وہ جگہ اب صرف ایک جسمانی جگہ نہیں رہتی بلکہ ایک ایسی جگہ بن جاتی ہے جہاں آپ کا دل اللہ کے بارے میں زیادہ باخبر محسوس کرتا ہے۔ خلوص والی نماز ایک طرح کی غیبی سفارش کو دعوت دیتی ہے جو نماز کے وقت کے باہر بھی آپ کی مدد کرتی ہے۔ فیصلے صاف ہو جاتے ہیں، مشکلیں کم ہو جاتی ہیں، اور آپ دن بھر ایک احساس کے ساتھ گزرتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ جہاں بھی سچی نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ مدد بھیجتا ہے، اور اس حفاظت کا ایک حصہ فرشتوں کی موجودگی ہے۔ فرشتے ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی حفاظت ہر پل آپ کے چاروں طرف موجود ہے، بھلے ہی آپ اسے محسوس نہ کریں۔ نمبر 5، اللہ کی حفاظت کی ایک ایسی قسم ہے جسے بہت سے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک گناہ جسے کرنے کے بعد پہلے آپ کو کوئی بے چینی نہیں ہوتی تھی، اب دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ بے چینی گناہ کرنے کے بعد نہیں بلکہ گناہ سے پہلے ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ بے چین ہو جاتے ہیں اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ اپنا فون کھولتے ہیں کچھ ایسا کرنے کے لیے جو آپ جانتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کا دل پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آپ کسی ایسی گفتگو میں شامل ہونے والے ہوتے ہیں جو برائی کی طرف لے جا سکتے ہیں، مگر عمل کرنے سے پہلے ہی آپ ہچکچاتے ہیں اور رک جاتے ہیں۔ یہ اندرونی جدوجہد صرف آپ کی اپنی نہیں ہوتی، اور اسے ہمیشہ یاد رکھیں، فرشتے نیکی کی ترغیب دیتے ہیں اور برائی سے ڈراتے ہیں، جبکہ شیطان انسان کو گناہ کی طرف دھکیلتا ہے۔
تو جب غلط قدم اٹھانا مشکل ہو جائے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کے فیصلوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ اکثر لوگ اس لمحے کو غلط سمجھتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ خود کو بدل رہے ہیں یا ان کی دلچسپی ختم ہو رہی ہے، مگر روحانی حفاظت اکثر خاموشی سے شروع ہوتی ہے۔ عمل سے پہلے ہی دل پریشان ہو جاتا ہے، دماغ زیادہ ہوشیار ہو جاتا ہے، گناہ کا احساس پہلے ہی ظاہر ہو جاتا ہے اور خواہش کمزور پڑنے لگتی ہے بنا یہ سمجھے کہ کیوں، اور جب یہ بار بار ہونے لگے تو یہ فرشتوں کے اثر کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ کا نفس اب وہ آزادی محسوس نہیں کرتا جو پہلے کرتا تھا۔ لالچ اپنی کشش کھو دیتا ہے، آپ ان چیزوں سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں جن کی آپ کو پہلے چاہت تھی۔ یہ کوئی معجزہ نہیں ہے بلکہ ایک رحمت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کو نقصان پہنچانے سے پہلے ہی نقصان سے دور لے جا رہا ہے۔ جب کوئی شخص اس طرح کی تبدیلی کا تجربہ کرتا ہے تو یہ ایک خاموش نشانی ہوتی ہے کہ اس کے چاروں طرف کے فرشتے اللہ کے حکم سے اس کی مدد کر رہے ہیں۔ نمبر 6، جب برکت خاموشی سے اپنی روزمرہ کی زندگی میں داخل ہونے لگتی ہے۔ ایسے لمحات آتے ہیں جب ہر چیز بوجھل اور محدود محسوس ہوتی ہے، پھر بھی کچھ چیزیں بنا کسی خاص کوشش یا امید کے آسانی سے ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ یہ کوئی بڑے معجزے نہیں ہوتے بلکہ چھوٹی چھوٹی سہولیتیں ہوتی ہیں جو آپ کی کوششوں سے بھی بڑھ کر نظر آتی ہے۔ وہ کام جس میں آپ نے سوچا تھا کہ گھنٹوں لگیں گے، اچانک جلدی اور سکون سے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دن جو بہت ہلکا اور آسان ہو جاتا ہے، ایک گفتگو جس کے بارے میں آپ پریشان تھے وہ آپ کی سوچ سے زیادہ خوشگوار اور بہتر ثابت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ کی محدود آمدنی بھی اکثر آپ کی ضرورتوں کو پورا کر دیتی ہے۔ ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ سب اتفاق نہیں ہے، تمام مدد، حفاظت اور برکتیں صرف اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے، نہ زیادہ نہ کم۔ رحمت اکثر چھوٹے چھوٹے طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے، یہ زندگی کے چھوٹے کونوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی مشکلیں پوری طرح ختم ہو جائیں گی، بلکہ یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے وہاں سے جہاں آپ کو امید بھی نہیں ہوتی۔ فیصلوں میں وضاحت، کام کے دوران اضافی طاقت، جلدی کے وقت صبر یا آخری لمحے میں اچانک مدد، یہ سب سادہ نشانیاں ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی کو نظر انداز نہیں کر رہا۔ برکت شور مچا کر ظاہر نہیں ہوتی، وہ خاموشی سے مشکل حالات کو آسان بنا دیتی ہے اور دباؤ اور محدود وسائل کے باوجود الجھن کے لمحات کو قابل برداشت بنا دیتی ہے۔ جب یہ برکت آپ کے دل میں اترتی ہے تو یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہوتی ہے۔ فرشتے اللہ کے حکموں کو ان طریقوں سے پورا کرتے ہیں جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک واقعی سکون دینے والی تبدیلی تب آتی ہے جب انسان اپنی زندگی سے ان چیزوں کو نکالنا شروع کر دیتا ہے جو دل کو غلط سمت میں کھینچتی ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہر چیز اچانک مکمل ہو جاتی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ بوجھ جو نقصان دہ تھا دھیرے دھیرے ہلکا ہوتا جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ کسی بری عادت کو چھوڑ دینے سے ہوتا ہے، کسی غیر ضروری چیز کو ہٹانے سے یا کسی ایسی چیز کو ختم کرنے سے جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں خاموشی سے آتی ہیں، بنا کسی اعلان کے۔ دل فرق محسوس کرنے لگتا ہے، سوچ صاف ہونے لگتی ہے، دل کھلنے لگتا ہے اور نیکی کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے۔ وہ بہانے جو پہلے حقیقت سے بچنے کے لیے استعمال ہوتے تھے دھیرے دھیرے غائب ہونے لگتے ہیں، رفتہ رفتہ وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ فرشتے بھی اس رحمت کے حصے کے طور پر انسانوں کے پاس آتے ہیں اور اپنی مرضی سے کام نہیں کرتے۔ زندگی سے نقصان دہ چیزیں صرف اللہ کے حکم سے نکلتی ہیں۔ اللہ ہی سکون اور برکت لاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے خاموش نیک عمل اور خلوص کے لمحات ایک ایسی جگہ بناتے ہیں جسے اللہ اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ جب دل میں سکون ہو، گناہوں کا بوجھ کم ہو جائے اور برکتیں خاموشی سے ظاہر ہونے لگیں
تو یہ اللہ کی رحمت اور حفاظت کی نشانی ہوتی ہیں۔ نمبر 7، مہمانوں کی آمد اور گھر والوں کا دریا دلی دکھانا۔ ایک ایسی نشانی جسے ہم اکثر آج کی مصروف زندگی میں بوجھ سمجھ لیتے ہیں، وہ ہے گھر میں مہمانوں کا آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے، اور جب وہ رخصت ہوتا ہے تو گھر والوں کے گناہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ یہ محض ایک رسم نہیں ہے بلکہ ایک روحانی عمل ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس گھر کے دروازے اللہ کے بندوں کے لیے کھلے رہتے ہیں اور جہاں مہمانوں کا استقبال کھلے دل اور مسکراہٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہاں فرشتے کثرت سے تشریف لاتے ہیں۔ اکثر آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کچھ گھروں میں مہمانوں کے آنے سے رونق بڑھ جاتی ہے اور ایک عجیب سی برکت کا احساس ہوتا ہے، بھلے ہی کھانا سادہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دراصل فرشتوں کی موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے، جو مہمان کی خدمت کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں مہمانوں کو کھلانے اور انہیں سکون پہنچانے کی تڑپ رہتی ہے اور آپ اسے اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں، تو یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ آپ کا گھر فرشتوں کی زیارت کے قابل ہے۔ فرشتے اس دسترخوان کے چاروں طرف جمع ہو جاتے ہیں جہاں سخاوت اور دریا دلی ہوتی ہے۔ یہ نشانی بتاتی ہے کہ آپ کا گھر صرف نماز اور تلاوت تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق کے لیے بھی رحمت کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں، جس گھر سے اللہ کے بندے خوش ہو کر جاتے ہیں، اس گھر کی حفاظت اور رزق کی ذمہ داری اللہ اپنے فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو یہ تھی وہ 7 نشانیاں جو بتاتی ہیں کہ آپ کا گھر محض اینٹ پتھروں کی کوئی عمارت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا ٹھکانہ ہے۔ یاد رکھیں، فرشتوں کا آپ کے گھر آنا اس بات پر منحصر نہیں ہے کہ آپ کتنے گناہ گار ہیں یا آپ کا گھر کتنا عالیشان ہے، بلکہ اس بات پر ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کے لیے تڑپ کتنی سچی ہے۔ اکثر ہم دنیا کی چکا چوند میں بڑے بڑے معجزوں کی تلاش کرتے ہیں، مگر اللہ کی رحمت ان چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں میں چھپی ہوتی ہے۔ وہ نماز کا سکون، وہ گناہ سے پہلے کی ہچکچاہٹ اور مہمان کی وہ مسکراہٹ، یہ سب اس بات کی گواہی ہیں کہ رب کائنات آپ کو بھولا نہیں ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی نشانی آپ کے گھر میں موجود ہے تو اپنے رب کا شکر ادا کریں، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آسمانوں کی مخلوق آپ کے لیے دعائیں خیر کر رہی ہے۔ اپنے گھر کو صرف رہنے کی جگہ نہ بنائیں، اسے ایک ایسی عبادت خانہ بنائیں جہاں فرشتے ٹھہرنا چاہیں۔ چھوٹی سی کوشش، ایک سچی دعا اور تھوڑا سا خلوص، یہی وہ چابیاں ہیں جن سے آپ کے گھر کے دروازے اللہ کی غیبی مدد کے لیے کھل جاتے ہیں۔ جب آپ اپنے گھر کو پاک رکھتے ہیں اور اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں تو سکون خود بخود آپ کے قدم چومنے لگتا ہے۔ دوستو، اگر آج کا یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو کمنٹ میں یہ دعا ضرور لکھیے: اے اللہ، میری زندگی کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، اور اس دعا پر دل سے آمین کہتے رہیے۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، ہمارے گھروں کو اپنے فرشتوں کی موجودگی سے روشن کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔